پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان امجد ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، جو ہم فارن پالیسی فرنٹ پہ جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں ہم نے سوچا کہ جو ایک ون آف دی موسٹ ریلیونٹ پرسنز پاکستان کے فارن منسٹر میاں خورشید محمود قصوری صاحب، 5 سال انہوں نے آئی تھنک لانگیسٹ پیریڈ کے لیے سرو کیا ایز فارن منسٹر، ان کے پاس ہم آئے ہیں نیوز ون کی ٹیم کو لے کے، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس طرح کے کرائسس میں ہے اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن قصوری صاحب سے نو ڈاؤٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بے شمار انہوں نے مختلف تحریکوں میں حصہ لیا ہے، جدوجہد کی ہے ہیومن رائٹس کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے، اور ایک آزاد پریس، آزاد عدلیہ کے لیے۔ تو ان کی پرسنالٹی کی جو دوسری ڈائمینشنز ہیں وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ قصوری صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی نیوز ون۔ رادر ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ایک طرح سے آپ کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے بڑی ٹرکی سی، آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک سیزن پولیٹیشین، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے جو زیادہ دور تھا اس میں بڑی جدوجہد کی خاص طور پہ، اور اس وقت آپ لگتا ہے کہ ایک پاؤں آپ کا تحریک انصاف میں ہے، ایک جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ہے، ایک نون لیگ کی طرف ہے، ادھر ہم خیال گروپ ہے، ادھر بھی ہیں، ادھر وزارت عظمیٰ کا خواب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ارد گرد وہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی ہے، کسی نہ کسی جگہ موجود ہے۔ میاں خورشید محمود قصوری صاحب کی طرف دیکھیے، میری بات سنیں، یہ جو آپ نے قیاس آرائیوں پر مبنی سوال پوچھا ہے، میں ہوں چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این نے آفر کیا الائنس، وہ بھی تو ڈیوائیڈ ہوگی نا۔ اب پاکستان مسلم لیگ کا جو ایک ٹائٹل ہے جو شجاع صاحب کلیم کرتے ہیں جی ہم ہیں، ایک آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل والے جو ہیں۔ میاں نواز شریف کو تو چھوڑ یہ دیں۔ کافی پرانی بات ہو چکی ہے نا، ہم نے تو ان سے اختلاف وسط کیا تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ان سے ہماری جب علیحدگی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کو ایک دھکا لگا تھا، ہمارا چودھری شجاعت سے اگریمنٹ ہو گیا تھا، اور 8-10 گھنٹے ہم بیٹھ کے ہم نے اگریمنٹ ڈھونڈ لیا تھا، اور اس کو آپ اگر پرانی اپنے ریکارڈ دیکھیں تو چودھری شجاعت نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گا، اور میڈیا کے سامنے میں نے ان کے گھر میں پریس کانفرنس کی جس میں میں نے کہا کہ ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں جو پارٹی پریزیڈنٹ کے الیکشن آئندہ کے الیکشن میں جو پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں ہم کنسنسس سے کینڈیڈیٹس لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ 10-12 دن کے بعد اس کو چھوٹے چودھری صاحب نے اس کو تہس نہس کر دیا اس اگریمنٹ کو۔ میں اس کی بحث میں لمبا نہیں جانا چاہتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک پرنسپل آف کلیکٹیو لیڈرشپ بھی اپنایا۔ میں چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ کا ہوں۔ آپ نے پوچھا تحریک انصاف، نون لیگ، باتیں چلتی رہتی ہیں نا۔ ابھی ایک یہ بھی چل رہی ہے کہ جسٹ ریسنٹلی آپ جنرل مشرف صاحب کو مل کے آئے ہیں۔ دیکھیے، میرا بیگم صاحب اور آپ دونوں گئے تھے۔ ایک طریقہ ہے بڑا سمپل سا۔ میں نے ان کی پارٹی نہیں جوائن کی، لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ ایک بندہ اقتدار میں ہو تو سلوٹ کرے، بعد میں ہر الزام اس پہ لگا دے۔ نہیں، لیکن آپ نے سنا ہے کمٹمنٹ دیا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئے تو آپ ان کو جوائن کریں نہیں، میں گے۔ نے ابھی کوئی کمٹمنٹ ان سے وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ کمٹمنٹ جب میں کرتا ہوں میں اس کا پوری کرتا ہوں۔ میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ پارٹی نہ لانچ کرے۔ میں نے حامد ناصر چٹھانے اور غلام سرور خان صاحب میرے ساتھ گئے تھے، اور اس وقت امیر مقام بھی گئے تھے۔ ہم نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ مت جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کو 20-30 بندے انہوں نے بلائے تھے دبئی میں، اور کچھ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ آپ مت کریں، اس کا نقصان ہوگا، ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے سیاست میں، اور ان سے بڑے اچھے کام ہوئے ان کے دور میں، اس کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اگر سوال کریں گے تو بتاؤں گا۔ لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ لائرز موومنٹ میں تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں ہم کہ آپ نے ایڈوائز کیا تھا ان کو کہ نہ بنائے پارٹی، انہوں نے بنا دی، لیکن اب یہ سن رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو آپ ان کو جوائن کریں گے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ 2012 میں وہ آئیں گے۔ میں کچھ اس لیے نہیں کہتا کہ میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں، ان کو ہم نے کلیئرلی بتایا ہے کہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، ہاں، تو یہ بالکل ان کو میں نے کلیئر چھپائی نہیں بات ان سے۔ تو لیکن ہوتا ہی ہے نا، کوئی بندہ اقتدار پہ ہو تو سارے الزام آپ ان پہ تھوپ دیں، وہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان، جن کو میں ایکچولی پاکستان کا دیانتدار ترین اور بہترین سیاسی قائد سمجھتا ہوں، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس نے ان کو موقع نہیں دیا
میں ان کے ساتھ کو سب سے زیادہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب تو 3 4 یا 5 سال رہے ہیں, بھٹو صاحب بھی رہے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب بھی, شیخ رشید بھی, نواب اکبر بگٹی, شاید ہی کوئی سیاستدان ہو جو بھٹو صاحب کے. لیکن قصوری صاحب جو اصغر خان صاحب لیکن ان کو جب میں نے ان سے علیحدگی ہوئی, جو میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا 93 میں, ہاں جب علیحدگی ہوئی, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہے, میں نے ان کے خلاف منہ نہیں کھولا, ان کی تعریف ہی کی ہے, کیونکہ جو اختلافات تھے میں ریکارڈ پہ لا کے لیٹر لکھ دیا تھا. نہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی 15th امینڈمنٹ پہ آپ نے کیا, اختلاف آپ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے اختلاف کیا جب میاں صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھے اور آپ نے اس کو اپوز کیا اور پاس نہیں ہونے دیا اس کو, نہیں ہوئی الٹیمیٹلی. لیکن یہ ہے کہ ایک وہ خورشید محمود قصوری جو 99 سے پہلے جو 15th امینڈمنٹ کے اوپر اس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں کہ اس وقت کے آپ نے خود کہا 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو بل پاس نہیں کرنے دیتے, اس کو آل پاورفل نہیں ہونے دیتے, صحیح بات, ریلیجن کے نام. یہی ہے, وہی قصوری صاحب ہیں جنہوں نے ضیاء کو اپوز کیا, اور ایم آر ڈی میں وہ بڑی لیڈنگ ان کا رول تھا, پھر پی ڈی اے بنی, اس میں وہ سیکریٹری جنرل تھے. لیکن 99 کے بعد ان کو کیا ہوا, وہ ماشاء اللہ کا حصہ بن گئے. میں بتاتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 99 میں پریزیڈنٹ مشرف آئے, ان کو میں نے نہیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے, نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے, جو میرے والد کے بھائی کی طرح تھے, بہت قریب تھے, پاکستان کی چوٹی کے سیاستدانوں نے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مٹھائی بانٹی. لیکن جو نواز لیگ سے ہم خیال اس وقت ہم خیال تھے, اس میں تو آپ تھے نا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. میں ابھی بتاتا ہوں. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے. آپ کو کیونکہ آپ ماضی میں جا رہے ہیں تو میں آپ کی میموری کو جھنجھوڑتا ہوں. تو میاں صاحب گرفتار ہوئے, مجھے ایڈوائز کیا گیا کہ بھی آپ کا تو پہلے ہی ان سے اختلاف تھا 15ویں ترمیم پہ, آپ نے تو استعفیٰ دے دیا تھا, ٹھیک ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو ملنے کی. ایک دفعہ نہیں, میں 2 دفعہ کراچی گیا, اور یہ نہیں کہ لاہور میں جا کے ہائی کورٹ میں یا پنڈی کے, میں 2 دفعہ کراچی گیا جب بختر بند میں ان کو لایا جاتا تھا. جی ہاں, میں اس وقت گیا انہیں ملنے کے لیے, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, کہ بھائی تمہارا تو پہلے ہی ان سے اختلاف تھا. میں نے کہا یہ ان کا معاملہ نہیں, یہ میرا ہے, کیونکہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور میں ان کے پاس گیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ بڑے زور سے وہ بغل گیر ہوئے, وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ میں وہاں آؤں گا, اور میں نہیں چھپائی نہیں, مجھے پتا تھا کہ ملٹری جو اتھارٹیز تھیں, پریزیڈنٹ مشرف دیگر, ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے زندگی میں رسک کئی دفعہ لیا ہے, میاں نواز شریف کے دور میں بھی لیا, جب وہ خوش نہیں تھے کہ ایک ہمیں میسیج آئی کہ سردار فاروق خان لغاری کے فارم پہ چھاپا مارنا ہے. امپیچمنٹ کو بھی آئی تھنک اپوز کیا تھا, ایڈوائز کی تھی ان کو کہ یہ نہ کریں. جی میں نے کیا تھا. میاں صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا کہ فاروق لغاری صاحب, ہمیں کہا گیا کہ ان کے فارم پہ چھاپا مارنا ہے اور ان کو ذلیل کرنا ہے جا کے. میں لغاری صاحب کو جانتا تھا, ان کی پارٹی کا تو ممبر نہیں تھا, لیکن ہمارے کئی بہت سے کامن فرینڈز تھے, اور جو سیاستدانوں کا اس ملک میں ایک معیار ہے اس کے حساب سے وہ ان سے بلند تھے. اور فرشتہ سیاست میں کون ہے تو مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. میں نہیں گیا, مجھے پتا تھا اس میں میاں صاحب ناراض بھی ہوں گے. پریزیڈنٹ مشرف آئے, جو میری پہلی میٹنگ تھی, میں نے ان کو پوائنٹ بلینک کہا کہ میں نواز شریف پہ حملہ نہیں کروں گا. تو یہ کوئی بات پسند تو نہیں آئی ہوگی, لوگ تو کئی سمجھتے ہیں کہ شاید میں پرائم منسٹر اس لیے نہیں بنا, لیکن وہ ایک لمبی کہانی ہے. آپ نے میاں صاحب کا پوچھا تھا, تو 2 دفعہ میں گیا ان کو جیل میں. میں نے تو ڈیفرنس کا پوچھا نا, میں پوچھ رہا ہوں 99 سے پہلے. جی میں وہی بتا, 99 کی بات کر رہا ہوں نا. میں گیا وہاں, اور لوگوں نے جیسے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں جا رہے ادھر, تم نے اس پہ بھی اختلاف تھا, اس پہ بھی اختلاف تھا, جیسے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کا ایشو ہے, تو اس وقت بھی نہیں گئے جب انہوں نے لغاری صاحب کے فارم پہ حملہ کیا تھا پارلیمنٹیرینز کا. میں نہیں گیا, کیونکہ میں اس قسم کی سیاست میں جس پہ کیچڑ اچھالنی ہو, نہ نواز شریف کے ساتھ کے خلاف اچھالوں گا جب تک میں خود کنونس نہ ہوں, نہ لغاری صاحب مرحوم کے. تو اب کیا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ مشرف اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں, میں اس میں نہیں آیا, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بالکل نہیں آیا. اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں, کس پارٹی نے وہ الیکشن بائیکاٹ کیا؟ آپ ایک سیکنڈ میں نہیں, ٹھیک ہے, میں آئی گاٹ دا پوائنٹ. نہیں, میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں, جو اصلی پوائنٹ ہے کچھ اور. کس پارٹی نے بائیکاٹ کیا؟ نہیں کیا. پھر کہا گیا جی وہ الیکشن رگڈ ہوئے, وہ الیکشن خاک رگڈ تھے کہ میجورٹی بھی نہیں ملی. نہیں چلیں, جو میں نے کیوں ان کو سپورٹ کیا, اب یہ سوال آپ پوچھیں نا. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قائد اعظم کے پاکستان میں بلیو کرتا ہوں. اصغر خان کے ساتھ 22 سال اس لیے رہا تھا
کہ اصغر خان کو میں سمجھتا تھا کہ قائد اعظم کا جو ویژن پاکستان کا تھا وہ انہوں نے پروموٹ کیا. ایشو عورتوں کے تھے, ٹھیک ہے. ویمن رائٹس, مائنورٹیز, ٹھیک ہے. جو میں بلیو کرتا تھا کسی ملک کی ترقی کے لیے اسینشل ہے, وہ مشرف صاحب اس کو اسپاؤز کر رہے تھے آفٹر الیکشنز. آفٹر الیکشنز میں نے بڑا کلوزلی تو آپ کنٹیسٹڈ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ جو آپ کی سوچ تھی جنرل مشرف اس کے قریب وہی کر رہے تھے جو آپ چاہتے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل چوائس پالیٹکس میں نہیں ہوتی. آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ میری پارٹی, آپ تو ساری زندگی آئیڈیل دیکھیں. میاں محمود علی قصوری صاحب آپ کے والد, وہ ساری زندگی آئیڈیلز کے لیے لڑتے رہے. وہ تو جانا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس موومنٹ کے وہ ہی از فادر. آئی ایگری ود یو. میں وہ کہہ یہ رہا ہوں آپ کے گرینڈ کہ آپ فادر آئیڈیلز کے لیے جب لڑتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, اس کے جواب ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے بات والد کی اٹھائی ہے تو میں آپ کو سمپل سی بات ہم نہیں سمجھتے آپ پریگمیٹک پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں. چاندی تو لوگ ہیں نا, میں آپ چاندی سے فیملی. وہی بات کرنے لگا ہوں. اٹس گڈ یو آسکڈ دیٹ کوسچن. تو انہوں نے جو یہ ایشوز اٹھائے تھے اس وقت, اور میں اس سے پہلے میاں صاحب سے ڈس ایگری بھی کر چکا تھا, جیسے آپ نے 15th امینڈمنٹ کا ذکر کیا, اور میں الیکشن لڑ کے آیا تھا, اور پارٹی جب بنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2 دفعہ جب ان کو ملنے گیا تو ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ پارٹی کو متحد رکھنا ہے, توڑنا نہیں. اس کے لیے آپ پھر ریکارڈ میں جائیں, اخبار ڈھونڈیں, آپ کو مل جائے گا. آج تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. میں ان لوگوں میں شامل تھا جو راجہ ظفر الحق کے پاس گئے, اور ہم نے راجہ صاحب کو کہا کہ آپ کو میاں نواز شریف کا کانفیڈنس حاصل ہے, ہم پارٹی اکٹھی رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے مل کے کہا کہ آپ کو چیئرمین بنا دیتے ہیں, میاں صاحب کو بھی آپ پہ کانفیڈنس ہے, ہمیں بھی ہے. ان کو ہم نے چیئرمین بنا دیا. اگر پوزیشن ویسے ہی رہتی تو شاید نہ معاملہ خراب ہوتا. میاں صاحب جب باہر تشریف لے گئے سعودی عرب, تو انہوں نے, حالانکہ جاوید ہاشمی میرے دوست ہیں